اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الحمدللہ آج منہاج یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے سلسلہ وار یوتھ اسٹڈی سرکل کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کی چونکہ تعارف نشست ہے تو اس نشست کے اندر کچھ بنیادی جو امور ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں جو اہم امور ہیں اس میں ہم علم کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، پھر تاریخ کے تناظر میں کتب کی مطالعہ کی اہمیت، پھر دور حاضر میں جو مطالعہ بک ریڈنگ کی کیا صورتحال نوجوان نسل میں اس پر ڈسکس کریں گے، اور پھر آخر میں منہاج یوتھ لیگ نے جس مقصد کے لیے یوتھ اسٹڈی سرکل کا آغاز کیا ہے اس پر آپ کو بریف کریں گے، اس کا کمپلیٹ لائحہ آپ سے شیئر کریں گے، اور پھر آپ سے یہ بتائیں گے آپ کو کہ منہاج یوتھ لیگ ایک سال کے اندر کتنی کتب کا مطالعہ مکمل کروائے گی نوجوانوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ٹاپکس ہیں ان پر لیکچرز وہ کتنی تعداد میں ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ علم کی اہمیت، اس کی فضیلت وہ آپ میں سے ہر ایک اس سے آگاہ ہے کہ اگر ہم آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے معاملے کو دیکھیں تو آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی تھی وہ علم کی بنیاد پہ ملی تھی، اسی بنیاد پہ ان کو اللہ پاک نے افضلیت دی۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس کی سیرت کا مطالعہ کریں قرآن کے پرسپیکٹیو میں تو اس میں بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی جو پہلی آیت مبارکہ تھی وہ اقرا، پڑھنے اور سیکھنے کے حوالے سے تھی۔ اسی طرح تاجدار کائنات علیہ السلام کا وہ فرمان کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی محبوب دعا قل رب زدنی علما، پھر آپ کا یہ فرمانا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑ جائے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس پر بے شمار قرآن پاک کی آیات احادیث ہیں جو ہم روز مرہ مختلف مقامات پہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پہ ہوئی، پھر انبیاء میں تاجدار کائنات علیہ السلام کو علم عطا کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ بھی آپ کے سامنے آیا مبارکہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صحابہ کرام میں دیکھیں تو صحابہ کرام میں سیدنا مولا علی شیر خدا کو جو فضیلت عطا ہوئی، ان کا جو مقام مرتبہ ہے، اس کی بھی ایک واضح جو نشانی ہے وہ علم کے حوالے سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر سیدنا مولا نے فرمایا کہ سلونی اما شئتم، کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا کو دیکھیں تو ان کی بھی جو شخصیت میں ایک نمایاں پہلو وہ علم کا رہا۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس آپ کے سامنے، صحابہ کرام کا علم کا شوق ذوق، پھر میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ملی فضیلت اس کی بنیاد علم بنی، قرآن کی پہلی آیت مبارکہ علم کے متعلق، حضور کا فرمانا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، حضور کی مقبول دعا قل رب زدنی علما، پھر آپ کا فرمانا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ علم کی اہمیت، اس کی فضیلت
ہر ایک کے سامنے عیاں ہے، اور اگر ہم ہسٹری میں اس کو دیکھیں تو آپ مطلب تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ علم اور بالخصوص کتاب کے مطالعہ کا، چونکہ اب علم کی جو بنیاد بنی ہسٹری کے اندر وہ کتب کے مطالعے سے بنی، سینہ بہ سینہ علم بھی آگے پہنچا، لیکن پھر آگے جب کتب کی شکل میں علم سامنے آیا تو اس کی بنیاد بک ریڈنگ بنی، مطالعہ بنا، اس کی بنیاد پہ آگے فردر جو ہے نا علم کا کلچر عام ہوا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک دو بڑے انٹرسٹنگ جو ہے نا مطلب حوالے آپ کو دوں گا تو آپ کو سن کے بڑی مطلب خوشی بھی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا کہ کس قدر ہماری جو ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری، اگر اس کو ہی اس ریفرنس سے دیکھا جائے تو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ کس قدر علم دوستی کا کلچر تھا، کس قدر کتاب سے محبت کا تعلق تھا، کس قدر مطالعہ کا ذوق اور شوق رہا ہسٹری کے اندر۔ 6 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے حنبلی ایک امام کا ایک ان کا واقعہ ہے، امام ابن خشاب۔ یہ 6 صدی کے امام تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے ایک کتاب پرچیز کی، جس سے ایک کتاب کی جو مالیت تھی وہ 500 درہم تھی۔ جب انہوں نے وہ کتاب پرچیز کی تو اب کیا ہوا کہ ان کے پاس مطلب جب قیمت ادا کرنے کا موقع آیا تو ان کے پاس وہ اماؤنٹ نہیں تھی 500 درہم کی۔ تو اندازہ کریں کہ انہوں نے 3 دن کی مہلت لی، اور 3 دن کی مہلت کی بنیاد پہ انہوں نے وہ اپنی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے مکان کو سیل کے لیے، اس کو فروخت کرنے کے لیے انہوں نے 3 دن مہلت لی، اور اپنے مکان کو سیل کر کے آپ نے 500 درہم اس کتاب کی قیمت ادا کی۔ مطلب یہ کتب کے ساتھ جو ایک والہانہ محبت کا، مطالعہ کے ساتھ ذوق و شوق کا جو کلچر تھا، اس کلچر نے بیسیکلی ہر دور میں اسلام کی احیاء کی بنیاد رکھی۔ اور یہاں تک کہ کتب میں مذکور ہے کہ مسلمانوں میں کتب خانوں کی اہمیت اس قدر تھی کہ کتب خانے کتابیں لڑکیوں کے جہیز میں دیے جاتے تھے، یعنی جہیز کے اندر کتب خانے کتابیں دی جاتی تھی۔ اور ایک بڑے مشہور امام ہیں، یہ 3 صدی ہجری کے یہ امام ہیں، امام اسحاق بن راہویہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حضرت سلمان بن عبداللہ کی بیٹی سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ اس شادی کے نتیجے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جملہ کتابیں ہیں اس کا کتب خانہ ان کو مل سکے۔ یعنی کتاب کے مطالعے کا، کتاب کے کلچر اس قدر یہ مطلب ایک اس کا کلچر عام تھا کہ تحائف تو بات کی بات ہے کہ مطلب جہیز کے اندر کتابوں کو دینا اور اپنے مکان کو فروخت کر کے کتابوں کی قیمت ادا کرنا، اس لیول کا یہ کلچر تھا۔ اور اسی کتاب دوستی کے کلچر سے ہمیشہ امت مسلمہ عروج کا سفر طے کرتی رہی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے ہم بآسانی، پھر آپ دیکھیں کہ جب سقوط بغداد ہوا، اب یہ ایک بات بڑی اہم ہے، سقوط بغداد ہوا تو سقوط بغداد جب ہوا تو جب بغداد میں حملہ ہوا تو وہ سارے کے سارے جو
کتب خانے تھے ان کی کتابوں کو جب دریا میں اس میں بہا دیا گیا تو کتب میں موجود ہے کہ اتنی کتابیں تھیں کہ اس جو دریا کا جو کلر تھا وہ سارے کا سارا سیاہ ہو چکا تھا، یعنی اس کا کلر سارا سیاہ ہو گیا تھا، اس قدر وہ کتابوں کا ذخیرہ تھا کہ وہ سارے کا سارا اس میں کیا گیا۔ پھر اسی طرح بغداد دیکھیں، مطلب وہ ایک ہسٹری تھی، بغداد کے کتب خانے مشہور تھے، غرناطہ کے مشہور تھے، اسپین کے مشہور تھے۔ یہ اسلامک ہسٹری ہے کہ اسلامک کلچر میں اور اسلامی دنیا کے اندر جو ہمارے ہسٹری ہے اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو تعلق تھا، ان کی وراثت وہ کتابیں تھی، علم تھا اور کردار تھا، نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ جو منصب تھا، کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ کتاب کے ساتھ ایک والہانہ تعلق تھا، کتاب دوستی تھی۔ اسی کتاب دوستی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم اسپین میں، غرناطہ میں، دمشق دیکھ لیں، بغداد دیکھ لیں، ان سارے مراکز کو دیکھیں کہ مسلمان علم کی عروج کا سفر طے کر رہے تھے صرف اس ایک بنیادی وجہ سے۔ یہ ہماری پوری ہسٹری ہے، اگر آپ اس ہسٹری کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ایک آپ کو ایسا نایاب اور نادر آپ کو واقعہ ملے گا کہ آپ خود انگشت بدنداں ہو جائیں گے کہ یہ ہماری ہسٹری تھی کہ جس میں ہمارے آباء و اجداد اور اس وقت کی نوجوان نسل کس قدر کتاب کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ لیکن میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ اب دور حاضر میں اگر دیکھیں تو میرے پاس ایک ریسرچ سروے موجود ہے، گیلپ سروے ہے، اور یہ سروے 2015 کا ہے۔ اس سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 9%، یہ 2015 کی بات ہے، صرف 9% جو ہے نا احباب ہیں، افراد ہیں جو کتاب اور بک اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اونلی 9%۔ اور اس کے اندر بھی جو انہوں نے تقسیم کی اس میں وہ منشن ہے کہ اس میں صرف 2% ایسے لوگ ہیں، 2%، جو 4 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں بک ریڈنگ کو، اور اس سے بھی کم ہے۔ اور ابھی 2015 کی یہ ہے، تو جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور سوشل میڈیا نے یہ سارا کے سارا جو جگہ کور کر لی ہے، تو اس کے بعد تو یہ ابھی اگر سروے ہوتا ہے، کوئی لیٹسٹ رپورٹ آتی ہے تو یہ پرسنٹیج اس سے بھی نیچے گر جائے گی، اور ابھی پرسنٹیج 5% سے بھی شاید کم ہو۔ اور ایون جو اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھوڑنا تعلیم اور علم کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بھی صرف اپنی سلیبس بکس کی حد تک رہ گئے ہیں، اور وہ بھی سلیبس بک بھی کمپلیٹ اسٹڈی نہیں ہوتی، گائیڈز آ چکی ہیں، سلیکٹیو جو کوسچنز ہیں اس کی تیاری کر کے ایگزام پاس ہوتے ہیں، اور جاب اورینٹڈ ڈگری ہو رہی ہیں، اور اس کی بیس پہ آگے نظام چل رہا ہے۔ تو یہ اوورال پاکستان کی صورتحال کے سامنے ہے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، اور دنیا ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو دنیا بھر کے اندر ہر ایک ٹاپک پہ نئی کتاب آ رہی ہے۔ کوئی ٹاپک دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر نئی کتاب، نئے ریسرچ بیس پہ کتاب نہ آئی ہو، ہر ٹاپک پہ کتاب آئی ہے، کتابیں آ رہی ہیں دنیا میں۔ اور آج بھی جو ویسٹرن ورلڈ کے جو افراد ہیں، لوگ ہیں، وہ ابھی تک وہ اس بک ریڈنگ کے اس کلچر کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بالخصوص جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بک ریڈنگ کا جو ہیبٹ تھی وہ مزید کم ہو گئی ہے، اور آنے والے عرصے میں مزید اور ختم ہو جائے گی۔ اور یہ تباہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے مطالعے سے جو آپ کی ذہنی استعداد بڑھتی ہے،
وسعت فکر ڈیولپ ہوتی ہے، تنگ نظری ختم ہوتی ہے، اعتدال پیدا ہوتا ہے، کتب کے مطالعے سے شخصیت سازی ہوتی ہے، کتب کے مطالعے سے ہر فرد اگر اس میں لگ جائے تو اس کی اپنے کردار کی، اپنے اخلاقیات کی، شخصیت کی پرفیکشن ہوگی، اس کو کلیئرٹی ہوگی، اس کے اندر وسعت فکر اور نظر پیدا ہوگی۔ وہ سارے کے سارے اوصاف جو کتب کے مطالعہ سے پیدا ہونے تھے وہ سارے کے سارے اوصاف ختم ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے، اس لیے کہ کتب کا مطالعہ ختم ہو جائے گا۔ منہاج یوتھ لیگ نے اس تناظر میں دیکھا، چونکہ ہماری قیادت الحمدللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی دنیا بھر کے اندر اگر پہچان ہے، اگر ان کی پہچان ہے تو ان کی پہچان علم اور کردار کی وجہ سے ہے۔ شیخ الاسلام کی پہچان نہ مال و دولت کی وجہ سے ہے، نہ جاؤ منصب کی وجہ سے ہے، نہ کسی اور وجہ سے ہے۔ اگر ان کی سب سے نمایاں پہچان ہے، سب سے منفرد ان کی شخصیت کا پہلو ہے جو ان کو تمام تر ورلڈ وائڈ شخصیات سے منفرد کرتی ہے، تو وہ ان کا علمی ذوق اور شوق ہے، علمی پختگی ہے، علم میں مقام ہے اور کردار کی بلندی ہے، کردار کی عظمت ہے۔ ان دو بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک منفرد مقام ہے دنیا بھر کے اندر۔ میں آپ کو یہاں ذکر کروں گا کہ جب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جنگ سے لاہور شفٹ ہوئے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جب جنگ سے لاہور شفٹ ہوئے تو اس وقت جو آپ وراثت میں اپنے والد گرامی سے لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ وہ سامان، مال، دولت نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وہ جو کتابیں تھیں ہزاروں کی تعداد میں جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے والد گرامی ڈاکٹر فیروز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زیر مطالعہ رہی زندگی بھر، وہ ساری کی ساری کتابیں جو پھر ان کی تربیت میں بچپن میں شیخ الاسلام پڑھتے رہے ان سے، وہ کتابیں ساری کی ساری لے کر لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ نہ مال لائے نہ سامان لائے، لائے کیا؟ کتابیں لائے۔ اب جب تحریک کا آغاز ہوا، تحریک منہاج القرآن بنیادی طور پر علمی اور فکری شعوری جد و جہد کی عالمگیر تحریک ہے، احیاء اسلام کی ہے، غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے ہے، تجدید دین کے لیے ہے، اصلاح احوال کے لیے ہے، لیکن اس کی بنیاد علم پر ہے۔ سب سے پہلے تصنیف و تالیف پہ کام کا آغاز کیا آج سے 40 سال قبل، اور خطابات کا آغاز کیا۔ یعنی اس قوم کے اندر، جس قوم کے اندر اعتدال نہیں تھا، انتہا پسندی کے رجحان تھا، شدت پسندی تھی، نفرت تھی، دوریاں تھی، تو آپ نے اس ملک اور امت مسلمہ کے لیے علم کے کلچر کو عام کرنے کی تحریک کا آغاز کیا۔ اس لیے کہ جو کسی بھی فرد کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر جو علم میں اضافہ ہوگا تو اس کی سوچ اور فکر میں وسعت آئے گی، وہ ہر ایک کو برداشت کرے گا، ہر ایک کو سنے گا، اعتدال پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں، اعتدال سے انسان کب ہٹتا ہے؟ جب اس کے اندر تنگ نظری ہوتی ہے، جب اس کے اندر انتہا پسندی ہو تو وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ تنگ نظری، گھٹن، انتہا پسندی کے خاتمے کا سورس اور ذریعہ علم ہے۔ جو علم میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر فکر میں، سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے عالمگیر تحریک کی بنیاد تصنیف و تالیف اور خطابات پہ رکھی، دروس قرآن پہ رکھی، اور الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ 1000 کتب پہ کام کیا، 7000 سے زائد موضوعات پہ گفتگو فرمائی،
اور حالیہ جو تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور آپ کی 40 سالہ تصنیف و تالیف کا نچوڑ قرآنی انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے ہے. حدیث کا انسائکلوپیڈیا انشاءاللہ نیکسٹ آئے گا, پھر تفسیر پہ کام ہوگا. تو ہماری پہچان تحریک منہاج القرآن کی, شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی, وہ پہچان علم دوستی کی ہے, وہ پہچان کتاب کے ساتھ تعلق اور محبت کی ہے. اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دنیا کے جس ملک میں جائیں دعوت کے لیے, اصلاح احوال کے لیے, احیاء اسلام کے لیے, دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا سفر جب کرتے ہیں, کر چکے ہیں, کرتے رہتے ہیں, تو جس ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے کتب خانے, وہاں کی لائبریریز, اس کو وہ اپنے وزٹ کے 3-4 دن مختص کرتے ہیں کتب خانوں میں جا کے مطالعہ کرنے کو. لائبریریز میں جاتے ہیں, وہاں سے جو کوئی اگر نئی لیٹسٹ بک آئے, خالی اسلامک اسٹڈیز کی نہیں بلکہ میڈیکل سائنس میں, آسٹرو فزکس میں, ایمبریالوجی میں, کاسمولوجی میں, جدید سائنٹسٹ کوئی بھی ریسرچ سامنے آتی ہے سائنس پہ, تو وہ کتاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ٹیبل پہ ہوتی ہے مطالعے کے لیے. اسی لیے جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو دنیا کا کوئی موضوع ہو, کوئی عنوان ہو, تو وہ شرح صدر کے ساتھ اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور ہر سوال کا جواب بھی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ دیتے ہیں. چونکہ ہر ایک عنوان موضوع ان کے مطالعے میں ہوتا ہے. مطالعے میں مجھے یہاں پر حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا جوانی میں ہمارے 2 دوست ہوا کرتے تھے, جوانی میں ہمارے 2 دوست ہوا کرتے تھے, ایک کافی اور ایک کتاب. حضور سیدنا طاہر علاء الدین کا بیشتر وقت بغداد کی لائبریری میں گزرا کرتا تھا. کیوں نہ گزرے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا, درست العلم حتی صرت کتبا, میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ مقام کتبیت پر فائز ہو گیا. تو کوئی بھی شخصیت اٹھائیں گے تو اس کی جو مقام ہے, اس کی جو فضیلت ہے, اس کی بنیاد میں علم اور کتاب دوستی اب ضرور دیکھیں گے. حضور شیخ الاسلام نے اسی طرح اس کلچر کو عام کیا اور ہر موضوع پہ کتاب دی, اور ہر ملک میں جا کے کتب خانوں میں جانا, بکس کا مطالعہ کرنا. اور ایون کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب سے ملاقات تھی, انہوں نے اپنا ذاتی شیئرنگ کی مطالعے کے حوالے سے, اور یہی حال ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کا ہے. ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب انہوں نے فرمایا کہ چونکہ ان کے ہر سال 2 سے 3 ماہ ان کے دنیا بھر کے باہر کی یونیورسٹیز میں ان کے لیکچر ہوتے ہیں, بالخصوص آسٹریلیا میں, تو وہ فرما رہے تھے کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ 3-3, 4-4 کارٹن بکس کے ہوتے ہیں, جو نئی بکس آتی ہیں لیٹسٹ وہ ساتھ لاتے ہیں, 4-5 کارٹن ساتھ ہوتے ہیں. اور جب وہ نیکسٹ اگلے وزٹ پہ جانا ہو تو وہ ساری کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں. اور ان کا معمول ہے, شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب, ان کی کتب بھی ہر سال آ رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور ڈاکٹر حسین صاحب کی بھی ہر سال انتہائی منفرد اور یونیک ٹاپکس پہ بکس آ رہی ہوتی ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا فضل کرم ہے, لیکن اس کی بنیاد جہاں اللہ کا فضل کرم اس کا خاص عنایت ہے, اس کے ساتھ ساتھ کتب کا مطالعہ اس کی ایک بنیادی ریزن ہے. وہ مارکیٹ سٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کون کون سی بکس ہیں, کون سے چیلنجز ہیں, تاکہ اس کو ایڈریس کیا جائے. تو منہاج یوتھ لیگ نے ان سارے حالات کے تناظر میں اور اپنی قیادت کی رہنمائی کی صورت میں اپنے قیادت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی منہاج یوتھ لیگ کے جوانوں میں بالخصوص
اور ملک پاکستان کے نوجوانوں میں علم دوستی کے کلچر کو عام کرنے کے لیے ہم آج سے باقاعدہ اور مستقل بنیادوں پہ یوتھ اسٹڈی سرکل کا آغاز کر رہے ہیں۔ یوتھ اسٹڈی سرکل کا جو بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل کی فکری اور نظریاتی تربیت ہو۔ جب تک ہم اپنی نوجوان نسل کی فکری اور نظریاتی تربیت نہیں کریں گے اس وقت تک نوجوانوں کی کردار سازی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ 5th جنریشن وار کے ہم پیریڈ سے گزر رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وار ہے، سوشل میڈیا کی وار ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وار سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری امر یہ ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں علم کی طرف آنا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا چیلنج ایجوکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، IT ہے۔ یہ دور حاضر کی اس وقت میدان جنگ یہ ہے جس میدان جنگ میں ہم نے فتح یابی حاصل کرنی ہے، اور اس کی بنیاد علم اور علم کی بنیاد کتب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اور سوشل میڈیا کا جو اٹیک ہے نوجوان نسل پر، اس کا کاؤنٹر کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق کتاب کے ساتھ قائم کرنا ہوگا، کتاب دوستی کے کلچر کو عام کرنا ہوگا، کتاب کو اپنا دوست بنانا ہوگا، اور یہ وہ دوست ہے کہ اگر سب بھی ساتھ چھوڑ جائیں تو اس کی دوستی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ انسان بے شمار جس شخص کو، جس نوجوان کو کتاب پڑھنے کی لذت مل جائے، وہ دیگر جتنی لذتیں ہیں اس سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی لذت اور ٹیسٹ ہے جو اس میں گم ہو جائے تو وہ دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے وار ہیں وہ اس سے بچ جائے گا۔ اس کی ذہنی استعداد بڑھے گی، پختگی آئے گی فکر میں، نظریے میں، اور جب فکر اور نظریے میں پختگی آئے گی تو یقیناً اس کے عمل میں پختگی آئے گی۔ اس لیے کہ کوئی عمل انسان اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کا ذہن نہ بنے کرنے کے لیے۔ جب ذہن ایگری ہوتا ہے تو انسان کوئی کام کرتا ہے۔ تو ذہن کو پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لانے کے لیے، اس کی مثبت سوچ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کتب کے مطالعے کا آغاز کیا جائے۔ سوشل میڈیا ٹائم کلنگ ہے، مطلب فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس کا استعمال، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک مخصوص ٹائم رکھیں، ایک مخصوص ٹائم ہو جس ٹائم میں آپ اپنے واٹس ایپ میسیج کو دیکھیں، کلیئر کر دیں، فیس بک کے آپ کے معاملات اس کو دیکھیں، آفیشیل پیجز کو دیکھیں، اس کو کلیئر کریں دیکھ کے، ٹویٹر ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس کو ٹائم مخصوص دیں۔ خدا را اس کے 8-8 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے، 6-6 گھنٹے اس کو نہ دیں، یہ ٹائم کلنگ ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور بے مقصد اور انتہائی فضول چیزوں میں ہم انوالو رہتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم کا ضیاع ہے، اور جو آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اہداف ہیں، شخصیت سازی ہے، تعمیر شخصیت ہے، زندگی کے ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں، ایجوکیشن ہے، جاب ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، فیملی ڈیولپمنٹ ہے، وہ سارے کا سارا رہ جاتا ہے جب ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں بہت زیادہ۔ اس کا ایک ٹائم فکس کریں، اور کتب کے مطالعے کا ایک ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے ٹائم فکس کریں۔ منہاج یوتھ لیگ نے جو پلان کیا، میں آپ اس طرف آتا ہوں کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہے۔ ہمارا لائحہ عمل منہاج یوتھ کے جوانوں کے لیے بالخصوص اور سننے والے تمام نوجوانوں کے بالعموم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، آہستہ آہستہ، ٹھہر کر اور تسلسل کے ساتھ اس کام کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یوتھ اسٹڈی سرکل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے
ہم نے اس کا طے کیا، اور اس موقع پر میں منہاج یوتھ لیگ کی جو مرکزی ٹیم ہے، پوری کی پوری مرکزی ٹیم جس کی مشاورت سے، جنہوں نے اس کی اپروول دی، سب کی مشاورت سے جو یہ فیصلہ ہوا یوتھ ایگزیکٹو کونسل کا منہاج یوتھ کی، جس میں محترم منصور قاسم وان صاحب ہیں، مرکزی سیکریٹری منہاج یوتھ لیگ پاکستان، اس میں محترم عمر قریشی صاحب ہیں، مرکزی نائب صدر ہیں منہاج یوتھ لیگ کے، اس میں امجد خان صاحب ہیں، اس میں امجد جٹ صاحب ہیں مرکزی نائب صدر، اس میں عصمت علی صاحب ہیں مرکزی نائب صدر، اس میں انعام مصطفی صاحب ہیں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل، اس میں محسن شہزاد صاحب ہیں سوشل میڈیا کے کوآرڈینیٹر، اس میں محمد ذیشان قادری ہیں سیکرٹری کوآرڈینیشن ہیں، اسی ٹیم کے اندر عبدالحنان طاہر ہیں، اسی ٹیم کے اندر ہمارے عمر اوان صاحب ہیں، نواز قادری صاحب ہیں، اسی ٹیم میں ہمارے سیف اللہ بنگر صاحب ہیں، اسی میں ہارون ثانی صاحب ہیں، محمد اسماعیل انعام صاحب ہیں۔ ان سب کی مشاورت سے ہم نے یوتھ اسٹڈی سرکل کا آغاز کیا اور طے یہ پایا کہ سال میں ہم 12 کتب مکمل کریں گے، 1 مہینے میں 1 کتاب ہوا کرے گی، 1 مہینے میں 1 کتاب ہم سب کے زیر مطالعہ رہے گی، اور اس کے ذریعے ہم 12 کتب مکمل کریں گے۔ یعنی اگر دیکھا جائے جولائی 2019 ہے، تو انشاءاللہ تعالی جولائی 2020 تک منہاج یوتھ لیگ سے منسلک ہر نوجوان 12 کتابیں پڑھ چکا ہوگا، اور اسی طرح علمی اور فکری تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کی ایک سیریز ہم نے ترتیب دی ہے، اور 1 ہفتے میں 1 خطاب، مہینے میں 4، اور سال میں 48 خطابات ہوں گے، 48۔ منہاج یوتھ سے منسلک نوجوان جہاں 2020 جولائی تک 12 کتابیں پڑھ چکا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ 48 کتب بھی پڑھ چکا ہوگا، اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی نوجوانوں کے لیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں سے بعض سے نوجوان جن کو ساتھ شامل ہوئے 10 سال ہو گئے، بعض کو 20 سال ہو گئے، بعض کو ایک عرصہ ہو گیا، لیکن شاید ہم نے کمپلیٹ 4-5 کتابیں بھی نہ پڑھی ہوں گی مکمل، لیکن منہاج یوتھ لیگ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہر مہینے 1 کتاب اور ہر ہفتے 1 خطاب۔ یہ کتاب اور کتاب، اس سے جہاں فکری نظریاتی کلیئرٹی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ کردار میں پختگی آئے گی۔ کردار کے اندر جو کمی بیشی ہوگی، وہ جب بار بار خطاب سنیں گے ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، وہ بار بار خطاب سننے سے، چونکہ سننے کی خاص اہمیت ہے، جو چیز آپ سنتے ہیں اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، جو چیز پڑھتے ہیں اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ یعنی سننا، دیکھنا اور بولنا، ان تینوں کا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے، اور دل انسان کی واحد پورے وجود میں ایک حصہ ہے جو سب سے اہم ہے، کہ اسی دل کے اندر حسد ہوتا ہے، اسی دل کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، اسی دل کے اندر اناد ہے، طمع، لالچ، ہرس، جتنی بھی روحانی بیماریاں، امراض ہیں، ان کا مرکز دل ہے۔ اس لیے کہ دل کے اندر چاہت ہے، دل کے اندر محبت کرنے کی صلاحیت ہے، چاہنے کی ہے، لگ جانے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ دل جہاں اگر پاک صاف ہو جائے، تو یہی دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز ہے، اس کے قیام کا مرکز ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کا مرکز ہے۔ اسی دل کے ذریعے مخلوق کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسی دل کے اندر غنا پیدا ہوتا ہے، اسی دل کے اندر ہر ایک کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، سخاوت ہے، غنا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اسی طرح بغض، حسد، کینہ، طمع، لالچ، ہرس، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ تو کتاب اور خطاب، اس سے جہاں علمی اور فکری پختگی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جب مستقل بنیادوں پہ کتاب بھی پڑھی جا رہی ہوگی ایک ٹائم مقرر کر کے،
اور اگر وہ روزانہ آپ 10 سے 15-20 منٹ بھی لگائیں تو آپ کی مہینے میں کتاب مکمل ہو سکتی ہے. وہ کتاب مکمل ہوگی، اس سے جہاں فکری کلیئرٹی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی توجہ آئے گی، کردار کی پختگی ہوگی. خطاب سنیں گے، اگر ہفتے میں 1 گھنٹہ مختص کریں گے خطاب کے لیے، صرف 1 گھنٹہ، تو اس خطاب کو سننے سے، بار بار سننے سے اس کا اثر دل پہ پڑے گا، دل کی صفائی ہوگی. تو یہ جو 2 اسٹڈی سرکل کے ہم نے رکھے ہیں، آگے ٹول رکھے ہیں، کتاب کا مطالعہ اور خطاب، اس کا مقصد یہ ہے کہ کتاب دوستی کا کلچر زندہ ہو اور اس کے ذریعے علمی پختگی آئے اور کردار کی پختگی آئے. 12 ہم نے کتابوں کی فہرست بنائی ہے. مثال کے طور پر جیسے کتاب ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے کتاب کا انتخاب کیا ہے، نور الابصار بذکر نبی المختار، یہ کتاب ہے. اب یہ بیسیکلی 12 کتابوں کی لسٹ تھرو لیٹر کے ذریعے تمام تنظیمات کو انشاءاللہ اس ویک میں پہنچ جائے گی. کتابوں کی فہرست بھی، خطابات کی فہرست بھی، اور اس کا طریقہ کار بھی. ایک تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر ہفتے سوشل میڈیا کے ذریعے کتاب کا مطالعہ ہوگا، اور دوسرا اس کا لیول یہ ہوگا، 4 لیول ہیں. دوسرا لیول یہ ہوگا کہ تنظیمی لیول پہ تنظیمات اس کو ارینج کریں گی. تیسرا لیول یہ ہوگا کہ تنظیمات یونین کونسل اور یونٹ لیول پہ اس کا آغاز کر دیں یوتھ اسٹڈی سرکل کے قیام کا. یوتھ اسٹڈی سرکل کے قیام کا وہ آغاز کر دیں گے، اور اپنے ایریے میں، اپنے محلے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے قائد کی پہچان علم ہے اور کردار ہے، اسی طرح اس تحریک کے ہر فرد کی اور بالخصوص منہاج یوتھ کے جوانوں کی، ان کی بھی پہچان اپنے محلے میں، اپنے یونٹ میں، اپنے ایریے میں، اپنے کولیگز میں، اپنے پڑوس میں، اپنے فیملی خاندان میں پہچان علم کی ہو. اگر خاندان میں، محلے میں، پڑوس میں کسی کو کوئی سوال پیش آئے، کوئی کوشچن ہو، تو وہ کہے کہ ہاں جیلم میں زین العابدین رہتے ہیں، ان کو اس کا رپلائی جواب کلیئر ہوگا. باہولپور میں حافظ عمر ہیں، راشد ہیں، وسیم چشتی ہیں، ان کو اس کا علم ہے چونکہ وہ ان کا کتاب سے بڑا تعلق ہے. گوٹکی میں سیف اللہ بنگر کے پاس نوجوان آئیں کہ ہاں ان سے پوچھتے ہیں چونکہ وہ علم، دوستی کا کلچر، وہ علم سے ان کی بڑی شناسائی ہے، ان کی پہچان ہے. کراچی میں فہیم خان اور ان کے علاقوں میں اپنے ہیں. لاہور میں حاجی فرق ہیں. اسی طرح منڈی باؤدین میں ڈاکٹر فیاض ہیں. گجرانوالہ میں افضل گجر صاحب ہیں. سیالکوٹ میں عثمان بھائی ہیں. اسی طرح شیخو پورہ میں مبشر بھائی ہیں. راول پنڈی میں چلے جائیں تو فرقان صاحب ہیں. اسلام آباد میں محسن بھائی ہیں. مری میں ثاقب بھائی ہیں. 70 اضلاع ہیں. 250 تحصیلات ہیں. ہر تحصیل ضلع حفظ آباد میں عامر سلطان کا ہے. ان کے پاس لوگ آئیں کہ اس سوال کا جواب بتائیں. کس کس ضلع کی بات کریں؟ ملتان میں بلال نون کے پاس نوجوان آئیں. عامر کریم کے پاس ڈیرہ غازی خان جائیں، اس اپنے علاقے میں نوجوان. ہزارہ میں یاسر بھائی ہیں. عامر ہاشمی ہیں. مطلب جہاں جہاں، پھر مانسیرہ میں ہمارے ساتھی ہیں، اسرار بھائی ہیں. یعنی جس علاقے میں ہمارے نوجوان ہوں ان کی پہچان علم اور کردار ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو کوئی سوال ہو تو وہ کہیں کہ ہاں یہاں منہاج یوتھ کا جوان ہے، اس کو شاید اس کا جواب پتہ ہو، اس کے پاس جاتے ہیں چونکہ اس پاس کتابیں بھی ہوتی ہیں اور وہ علمی ذوق اور شغف بھی رکھتا ہے. ہزاروں رفقا اگر اس کلچر کو عام کر لیں اور اس مطالعے کے ذوق اور شوق کو اگر اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو یقیناً اس سے دعوت مؤثر ہوگی. جب آپ اپنے علاقے میں آپ کی پہچان علم اور کردار کی ہوگی تو لوگ آپ کے پاس دوڑ کے آئیں گے. پھر آپ اپنے ذات کے اعتبار سے خود مرکز دعوت بن جائیں گے اور لوگ آپ کے پاس کشاں آئیں گے آپ سے پوچھنے کے لیے، سوال کے لیے. تو یہ وہ راہ ہے جس راہ پہ ہمیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پریکٹیکلی اپنی ذات کی مثال دے کے لگایا ہوا ہے. آج اگر ان کے بدترین مخالفین بھی ہیں
بدترین مخالفین بھی ہیں، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اگر دنیا کے اندر کسی شخصیت کا علمی مقام، علمی گرپ ہے اور کردار کی گرپ ہے تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ اسی نہج پر، انہی کے اس سیرت کے اکارڈنگلی ہمیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں، یونین کونسل میں، اپنے یونٹ میں اس کا عملی نمونہ ہونا ہوگا، تب آپ کی دعوت مؤثر ہوگی اور مشن کا کام آگے بڑھے گا۔ تو ہم نے جیسے یہ سیرت پہ کتاب دور الابصار ہے، اسی طرح اصلاح احوال کے حوالے سے تذکرے اور صحبتیں ہیں، پھر تنظیمی رہنمائی کے حوالے سے اور شخصیت سازی کے حوالے سے بھی سفر انقلاب کتاب ہے، فکری کلیئرٹی کے حوالے سے یہ کتاب رکھی ہے ہم نے، ہمارا دینی زوال اور اس کے ادارہ کا سہجتی منہاج، حسن معاشرت کے لیے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب ہے اللباب فی الحقوق والآداب۔ اسی طرح نوجوان نسل، جو نئے نوجوان جو بزنس کی طرف آ رہے ہیں، اپنا پریکٹیکل لائف شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے اسلامی اخلاقیات تجارت کتاب ہے، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طرح دین کی خدمت جو کر رہے ہیں، جن کو توفیق ملی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کردار کیا ہونا چاہیے، یہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی کتاب ہے، خدمت دین کے تقاضے اور ہمارا کردار۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ایک ہی کتاب میں ان کی شان، عظمت، تاجدار کائنات علیہ السلام کی زبان مبارک سے احادیث کی روشنی میں وہ ایک کتاب ہے النجابہ فی مناقب الصحابہ والقرابہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو امت مسلمہ میں تفرقے کے خاتمے اور اتحاد امت کی بنیاد بن سکتی ہے کتاب، اگر اس کو عام کر دیا جائے۔ ایک ہی کتاب میں وہ ساری احادیث ہیں جس میں صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے، ایک ہی کتاب ہے جس میں اہل بیت کی عظمت اور محبت کا ذکر ہے، تو ایک ہی کتاب میں احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان ہے۔ اسی طرح اسلام اور جدید سائنس کے عنوان سے کتاب رکھی ہے مطالعے میں، یہ بھی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ دیگر کتب رکھی ہیں ہم نے، جیسے موڈریشن کا تصور ہے، اسلام اور تصور اعتدال و توازن، یہ کتاب ہمارے اس میں شامل ہے، سرکل میں ہوگی، یہ لسٹ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تحریک کا تصور دین کیا ہے، اس پر کلیئرٹی کے ساتھ کتابچہ ہے۔ پھر خدمت دین کی توفیق، یہ اس کا حصہ ہوگا۔ پھر اسلام اور تحفظ ماحولیات، یہ جو ٹری پلانٹیشن کمپین بھی ہم لانچ کریں گے یوتھ کے پلیٹ فارم سے، اس والے سے بھی یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی۔ پھر جو سیرت کا جو مطالعہ ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہونا چاہیے کہ کتب سیرت کا جو مطالعہ ہے، اس کی تصنیف و تالیف میں جو یونیک کام کیا شیخ الاسلام نے، جو دیگر جو مصنفین ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا، اور نئے چیزیں ایڈ کی اور بتائی، اس پر ایک بڑی بنیادی کتاب ہے سیرت کے مطالعے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ رکھی ہے ہم نے۔ تو اس طرح کی کتب ہم نے رکھی ہیں، ساری کی ساری مطالعے میں رکھی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے انشاءاللہ تعالی پھر یہ اسلام میں بچوں کے حقوق، یہ ایک المیہ ہے سوسائٹی کے اندر، والدین کے حقوق بلا شبہ وہ افضل ہیں، ان کا حق ہے، بیان ہونے چاہیے، لیکن سوسائٹی کے اندر والدین کے حقوق پر بہت بات ہوتی ہے، لیکن جو اولاد ہے، بچے ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان پر کم زور دیا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم نے رکھا ہے، سلیبس کا حصہ رکھا ہے اسلام میں بچوں کے حقوق، یہ بھی ہمارے اس میں ہوگا۔ تو 12 کتب ہم نے رکھی ہیں اس سرکل میں 12 مہینوں کے لیے، سال کا سلیبس یہ ہے، وہ آپ کو اس کی فہرست مل جائے گی آپ کو ریٹن لیٹر کی صورت میں۔ 48 خطابات ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں، وہ بھی تربیت اور اصلاح احوال کے حوالے سے۔ تو یہ ہم نے آغاز کیا ہے اس نیت سے، ہماری نیت یہ ہے کہ اس کے آغاز سے ہماری نوجوان نسل اس کا تحفظ ہو جائے، نوجوان نسل بچ جائے، یعنی نوجوان نسل کی سمت نمائی کے لیے، نوجوان نسل کی کوچنگ کے لیے، نوجوان نسل کو ڈائریکشن دینے کے لیے منہاج یوتھ لیگ نے
قومی سطح پر اس کا آغاز کیا ہے تاکہ ہماری اس موومنٹ سے، اس تحریک سے نوجوانوں کو ڈائریکشن ملے، ان کی سمت نمائی ہو کہ ان کو ان کی کمی کس نہج پہ ہے اور کیا انہیں کام کرنا چاہیے اس وقت. سوشل میڈیا کا چونکہ جو اس وقت سوشل میڈیا کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے سوسائٹی کے اندر، اس میں نوجوانوں کی کردار سازی ناپید ہو چکی ہے. یعنی نوجوانوں کی کردار سازی ممکن نہیں رہی اس وقت. اتنا سخت حملے ہیں، لیکن منہاج یوتھ لیگ نے اس کو ممکن بنانے کی ایک ایفرٹ کی ہے، اور وہ ایفرٹ یہ کی ہے کہ ہم نے اس کا الٹرنیٹو دیا ہے. یاد رکھیں کہ اگر کسی نوجوان نسل کو کسی بھی ایڈکشن سے آپ بچانا چاہ رہے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا بھی انٹرنیشنلی بعض ملکوں میں یہ ایڈکشن میں یہ اس کا بہت زیادہ استعمال ایڈکشن میں آ چکا ہے، اور اس کے بھی ٹریٹمنٹ سینٹر کھل چکے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے. یہ ایڈکشن ہے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال، کہ کوئی بندہ سیل فون اور سوشل میڈیا اور اینڈرائڈ کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ ایڈکشن ہے. آنکھ کھلتی ہے تو ہم پہلے موبائل اٹھاتے ہیں، آنکھ لگ رہی ہو تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کھانے کے دوران موبائل ہاتھ میں ہے، نماز فرض پڑھنے کے ساتھ ہی ہاتھ جیب میں جاتا ہے اور موبائل باہر نکالتے ہیں، کھانے کے دوران موبائل ہے، سفر میں موبائل ہے، آفس ورک میں موبائل ہے. یعنی یہ ایڈکشن ہے، ایڈکٹ ہو گیا ہے یوتھ ہماری. تو ایڈکشن کا حل بالخصوص جو سوشل میڈیا کا ایڈکشن ہے، اینڈرائڈ یہ موبائل کا ہے، اس کا حل تب ہی ممکن ہے کہ ان کو الٹرنیٹو دیا جائے، اور وہ الٹرنیٹو بھی ایسا ہو کہ جس میں ٹیسٹ ہو، ذوق اور شوق ہو، تاکہ اس کو وہ چھوڑ سکیں. چونکہ ایڈکشن کی لت جو لگ جائے تو وہ اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ اس کا متبادل کوئی نہ ہو، الٹرنیٹو نہ ہو، اور الٹرنیٹو کے اندر بھی اسی قدر کی اٹریکشن ہو، تو تب پہلے والے ایڈکشن سے جان چھوٹ سکتی ہے جو نقصان دہ ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے پریزنٹ کے لیے. تباہی ہے، ٹائم کلنگ ہے، بے مقصد چیزوں کی طرف لگے ہوئے ہیں اور با مقصد لائف سے دور کر رہا ہے. تو اس کا الٹرنیٹو منہاج یوتھ نے ایک تجویز کیا ہے، اور وہ یہ تجویز کیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اس ایڈکشن سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا کی، آئیے پھر سے کتب کے مطالعہ کا ذوق پیدا کریں، کتاب کے ساتھ تعلق قائم کریں. اور منہاج یوتھ کی اس ملک گیر جو ایک مستقل بنیادوں پہ، یہ کوئی 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ سال کی نہیں ہے، یہ منہاج یوتھ کی ایک مستقل بنیادوں پہ ایک فار ایور ایکٹیویٹی کا اعلان ہے، جو بڑے ہی ایک منظم انداز میں چلتی رہے گی، تسلسل کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ. اس کا حصہ بنیں. اور میں آپ سے یہ دعویٰ تو نہیں کرتا بہت بڑا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے ان کتابوں کا جو اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا اور خطابات کا، اس پر یقین رکھ کر کہتا ہوں کہ آپ صرف 6 ماہ ہمارے اس سرکل کا حصہ بنیں، صرف 6 ماہ، تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا، ذہنی آسودگی ملے گی. ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو، ایون انگزائٹی ہو، کوئی پرابلم ہو سائیکولوجیکل، اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا ان کتب کے مطالعے سے اور خطابات کے سننے سے. یہ اس وقت ہمارے پاس بہترین الٹرنیٹو ہے. جو ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، ٹائم کلنگ ہے، اس سے بچنے کے لیے بہترین الٹرنیٹو منہاج یوتھ نے آپ کو دے دیا ہے. وہ ہے یوتھ اسٹڈی سرکل. 1 ماہ میں 1 کتاب اور 1 ماہ میں 4 خطاب، اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. اور اس میں آپ کو پہلے بتایا کہ کتابیں بھی اور خطابات میں بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کتب بھی ہوں گی، اور ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کے خطابات کتب بھی ہوں گی، اور ڈاکٹر حسین صاحب کے بھی ترتیب کے ساتھ. انشاءاللہ ہم کمنگ ویک میں جس کتاب کا آغاز کریں گے وہ ہے اللباب فی الحقوق والآداب، حسن معاشرت، آداب زندگی، حقوق و فرائض کے حوالے سے، جو بڑی کمپریہنسو کتاب ہے، اور یہ ساری کی ساری احادیث پر مشتمل کتاب ہے. انشاءاللہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے،
اور اسی میں اس کتاب کا مکمل تعارف بھی ہوگا، اور کتاب پڑھنے کے ٹیکنیک طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم شروع میں ڈسکس کر لیں گے. اور یہ کتاب ہم آغاز کریں گے اللباب فی الحقوق والآداب، اور یہ ہماری انشاءاللہ تعالی ماہ جولائی اور اگست کے کچھ دنوں میں یہ کتاب مطالعے میں رہے گی، اور اگست کے لیے اگلی نئی کتاب ہوگی. تو یہ جتنے سننے والے ہیں اس کتاب کو یہ PDF فائل میں موجود ہے MQI کی ویب سائٹ پہ، منہاج بکس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ کتاب موجود ہے اللباب، وہاں سے لیں. سیل سینٹر پر بھی اویلیبل ہے، وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ اس مہینے میں یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کا مطالعہ آپ آغاز کر بھی دیں، شروع بھی کر دیں، اور اس کا انشاءاللہ باقاعدہ جو آغاز ہوگا وہ اس کتاب کا وہ اگلے انشاءاللہ تعالی سیشن سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس یوتھ اسٹڈی سرکل کا ہم نے آغاز کیا ہے اس کاوش کو اللہ تعالیٰ ہماری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے جو نوجوان نسل کی فکری نظریاتی تربیت ہے، اخلاقی روحانی تربیت ہے، پھر دعوت کے لیے جو ان کو سپورٹیو رول ملے گا. جو بھی نوجوان دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں ان کو مواد ملے گا دعوت کیسے دینی ہے. بہترین دائی بنانے کے لیے یہ سپورٹیو رول ہوگا آپ کے لیے، کتاب اور خطاب. اور یہی ہماری کوشش ہے کہ جہاں کتاب کلچر عام ہو، کتاب دوستی کا کلچر عام ہو. یہ ہماری ایک وش ہے، خواہش ہے، ٹارگٹ ہے ہمارا کہ پاکستان میں نوجوان نسل میں کتاب دوستی کا کلچر عام ہو، اور اس کے ذریعے کتابوں سے وہ منسلک ہوں، اور ان کتابوں کے ذریعے جو آپ کو بتائی ہیں کتابیں اور خطابات، ان کے ذریعے پھر ان کی نظریاتی تربیت ہو، فکری تربیت ہو، اخلاقی تربیت ہو، اور اس کے ذریعے وہ بہتر انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں، اور آگے دین کی خدمت کے لیے بھی وہ بہتر انداز میں کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس سرکل کا حصہ بنیں، اس کا حصہ بنیں، گھروں میں آغاز کریں، اور ترتیب سے جو کتاب جس مہینے میں ہو اس کو گہرائی سے مطالعہ کریں. اور میں پھر عرض کروں کہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو بتائیں گے کہ کتاب کا مطالعہ کیسے کریں گے، آپ اس کے نوٹس، شارٹ نوٹس کیسے لیں گے، اور کس طرح مطالعہ کریں گے، اور کس طرح مطالعہ کرنے سے وہ چیزیں آپ کی ازبر رہیں گی، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام سننے والوں کا جنہوں نے بڑی ہی انہماک سے سنا، توجہ کے ساتھ سنا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کے اس سوشل میڈیا پیغام کو کور کروانے میں بڑا بنیادی رول ادا کیا، چونکہ منصور قاسم عوان صاحب کی سربراہی میں پوری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، عمر قریشی صاحب بالخصوص جو ہیڈ ہے سوشل میڈیا کے، اور جو لائیو کوریج میں محترم محسن شہزاد بھائی ہیں، واجد قریشی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، حافظ عمر صاحب ہیں، منہاج یوتھ لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں، آصف جویا صاحب، واجد قریشی صاحب، اسی طرح حافظ عمر صاحب، نوید صاحب بالخصوص، اور عمر قریشی صاحب کی سربراہی میں سارے نوجوان ایکٹیو ورکنگ کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی دور حاضر میں نوجوان نسل کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو اللہ پاک نے ہمارے ذریعے اس کا ذریعہ بنایا ہے. اور اس موقع پہ منہاج یوتھ لیگ CYC کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں ایڈ ہیں. اور یہ ساری کی ساری مبارکبادیں اور ٹریبیوٹ اپریسیشن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس طرف لگایا، اس کلچر کی طرف لگایا. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے 1 گھنٹہ، اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے پیر کو سوموار کو 10 بجے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس کتاب کو فوراً آپ پرچیز کر لے لیں اور اپنے مطالعے میں رکھیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کتاب سے آغاز کریں گے اللباب فی الحقوق والآداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.